السلام علیکم خواتین و حضرات. آج پاکستانی ٹیلی ویژن پہ ایک زبردست مباحثہ دیکھا کہ جس میں کچھ صحافی حضرات بیٹھے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان نے میڈیا کو مافیا کیوں کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا. دیکھیے، گن سارے آپ کے مافیا والے ہیں، کام سارے آپ کے مافیا والے ہیں. مافیا کیا ہوتا ہے؟ مافیا غلط جو کرائمز جو ہوتے ہیں ان کو آرگنائز طریقے سے کرنے کا اور زور زبردستی سے کرنے والے لوگ ہی مافیا ہوتے ہیں، اور یہ سارے اوصاف ہمارے میڈیا میں پائے جاتے ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دا ڈسکشن ایک صاحب کہنے لگے جو بہت مشہور ہیں کہ یہ نواز شریف کے پیڈ آدمی ہیں، ان سے بہت لفافے لیتے تھے. جب ان کی طرف بات آئی تو انہوں نے فرمایا، کہنے لگے مجھے بھی اپنا گھر چلانا ہے. تو ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک چلبلے نوجوان صحافی نے ان سے کہا، آپ کے گھر میں تو ایک ایک پودا جو ہے وہ لاکھوں روپے کا ہے. ان کو کوئی شرم نہیں آئی، کوئی شرم نہیں آئی. یعنی آپ وہاں بیٹھ کر اسکرین پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ہاں میرے تو دوست ہیں وہ. کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. یہ کردار ادا کر رہا ہے میڈیا، اور وہاں پہ آپ کے جو سو کالڈ مالکان اور جو جرنلسٹ ہیں اور جو کومنٹیٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت ساری دنیا جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر رہی تھی ابھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں ٹینشن بڑھی تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، تو اس وقت ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ وزیر نے صحافی کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا تھا یا دو، اور کیوں مارا. آج تک اس سطح پہ رکے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ ایک دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی خبر جو ہے اس کو مختصر سے نیوز ہیڈ لائن میں تھوڑا سا دے کے فارغ کر دیا. آج ہندوستان میں نہرو یونیورسٹی سے لے کے علی گڑھ یونیورسٹی تک میں جو تماشا ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کتنا بڑا ڈیماگوگ ہے یہ مودی، ٹھیک ہے نا. اس پہ کوئی اچھا فروٹفل ڈسکشن نہیں، ہلکی سی خبر چلا کے بات ختم. یہ میڈیا کیا خدمت، کیا فرائض انجام دے رہا ہے کہ اس بات سے اندازہ لگائیے. عمران خان چین کے دورے پہ گئے، جب وہاں پہنچے تو چینی لیڈرشپ نے ان کو ایک دکھایا اخبار کہ جس میں لکھا تھا، بڑی بگ بمپر نیوز لگی ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک کو رول بیک کر رہا ہے، بند کرنے جا رہا ہے. اب انہوں نے سمجھایا وہاں بیٹھ کے، کتنا ٹائم ضائع ہوا کہ نہیں بھئی یہ چیز ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. تو وہ ایشوز جو نیشنل ایشوز ہیں، جو قومی یکجہتی کو کے لیے ہیں، ان پر بھی یہ جو ہے وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں اور پیسہ بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. کہتے تھے کہ مقدس پیشہ ہے صحافت، اس کے آگے سے اب لفظ مقدس نکال دیجئے، صرف پیشہ رہ گیا. جس طرح سے اور دوسرے بہت سارے ناپاک پیشے ہیں، ایسے ایک پیشہ یہ بھی ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک جرنلسٹ کے گھر لاکھوں، وہ تو 20 لاکھ کہہ رہے تھے، جو آئی ڈونٹ بلیو کہ 20 لاکھ کا کون سا پودا ہوتا ہوگا، ان کے منہ سلپ آف دا ٹنگ والا کچھ معاملہ ہوگا، لاکھوں روپے میں ہوتا ہے. ان صاحب کے گھر میں یہ جو جرنلسٹ ہے، لاکھوں روپے کا ایک پودا ہے، اور کتنے بہت سارے پودے ہیں. یہ اپنا شغل پورا کر رہے ہیں، یہ خوب حرام مال کما رہے ہیں، اور کوئی اعتراض نہیں. اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہاں میری ان سے دوستی ہے، کیونکہ یہ مشہور ہیں، ان سے لفافہ لیتے ہیں. ایک اور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے بزرگ صحافی ہیں، انہوں نے نواز شریف سے وہ پیٹرول پمپ کے وہ لیے ہوئے تھے پرمٹ، پتہ نہیں کتنے 50 لاکھ کا پرمٹ بہت کم پیسوں میں لے لیا، اور اس انداز سے وہ کرتے ہیں. اب وہ بڑی ذہانت سے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ پکڑے بھی نہ جائیں، اور ان کی حمایت بھی کر دیں، اور ان کے دفتر میں نواز شریف کے ان کا نام یہ گڈ بکس میں رہے، اور وہ پھر ان سے بھی مال پکڑتے رہیں. یہ پاکستان میں جس طرح کی صحافت ہو رہی ہے، یہ صحافت نہیں ہے، یہ کھلے عام بلیک میلنگ ہے. جو پیسہ لگائے گا اس کے ساتھ ہیں. بڑے ممالک کا پیسہ لگا ہوا ہے.
ان کو پیسہ لینے کے لیے یہ جو آپ کے پولیٹیکل کومنٹیٹرز ہیں اور یہ مالکان ہیں، ان کو کہیں دوسرے ملک تھوڑی جانا پڑتا ہے، پڑوسی ملک میں جا کے چپکے سے بیگ لے کے آنا ہے، نہیں، وہ سب لوگ وہاں موجود ہیں اور آپ ہی کے درمیان میں ہیں وہ لوگ، وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں، یہ ان کی بولی بولتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا بدنصیب ملک ہے کہ ہمیں جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی ضرب غلط پڑی، نہ کسی کا تیر خطا ہوا۔ یہ میڈیا ہے، میڈیا کا یہ عالم ہے، پولیس ہے، پولیس کا یہ عالم ہے، بیوروکریٹس ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پہ کوئی ہاتھ نہ ڈال دے۔ تو اس ملک کے لیے دعا کیجیے اور کچھ ٹریننگ کا بھی بندوبست کیجیے۔ یہ جتنے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے کوئی امتحان ہونا چاہیے، کوئی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا بات کہیں گے، کیسے۔ خوب غلطیاں کر رہے ہیں تلفظ میں، کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، جو جی چاہے بولتا جا رہا ہے، لیکن کم سے کم سچ بات تو کہے، سچ بات کہنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ دعا کیجیے، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں ماں سوا دعا کے۔